أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ 49 سنة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل وبنيها ونبيها ومنبها ابني الحجاج السہمیین. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے روسائے کفار قریش ایک سارے اکٹھے ہوئے. اجتمعوا او من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. یہ سارے کے سارے سورج ڈوبنے کے بعد کعبۃ اللہ کی پشت پہ جمع ہوئے. پشت کا معنی ہوتا ہے ایک طرف سے دروازہ ہے, اس کا الٹا پاس طرف جو ہے وہ پشت ہے. فقال بعضهم لبعض ابعثوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی حضور پاک کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں اور ایسے سوال کریں اور ایسا جھگڑا کریں کہ بالکل وہ جواب نہ دے سکیں اور ہمارا عذر بن جائے گا کہ جی ہم نے تو کہا تھا یہ بات پوری نہیں کی, ہم لہذا اس لیے اسلام نہیں لے آئے. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. ایک آدمی بھیجا, انہوں نے جا کے عرض کیا کہ حضور آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار آئے ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدا. اب حضور کو آپ کو جب یہ خبر ملی, حضور خود تشریف لے آئے جلدی سے, بجائے اس کے کہ وہ آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دراصل حضور پاک کو خیال مبارک میں گزرا کہ شاید وہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, شاید ان کو میری بات کچھ سمجھ آ گئی ہو. وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصًا يُحِبُّ رُشْدَهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ عَنَتَهُمْ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِمْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حریص تھے اس بات پہ کہ ان لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب کر دیں, یہ جہنم سے بچ جائیں. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا
سرکشی جو ہے بہت ناگوار. فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بعثنا الیک لننظر فیک. انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے آدمی بھیجا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم آپ سے بات کریں. وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ أَدْخَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مَا أَدْخَلْتَ عَلَىٰ قَوْمِكَ. اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے کہ ہماری قوم سے قبیلے سے کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے ایسی بات کی ہو جو آپ کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک نئی بات لائے ہیں، دعوت توحید اور ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ان کو الہہ باطلہ کہنا. لقد شتمت الآباء وعبت الدین وصفحت الأعلام وشتمت الآلہۃ وفرقت الجماعۃ. کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی. اب آنا یہ نہیں ہوتا حضور پاک نے تو کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی. مانا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں، تو یہ گالی ہوئی کہ ہمارے باپ دادے کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے دین پر بھی عیب لگایا کہ ہم بالکل غلط ہیں اور گم کردہ راہ ہیں، اور بالکل جو صاحب عقل لوگ تھے اس کا مانے ان کو بھی آپ نے بیوقوف بنایا کہ ہمارے بڑے بڑے جو گزرے ہیں سب پاگل تھے. وشتمت الآلہۃ، اور آپ نے ہمارے خداؤں کو گالیاں دی ہیں. حضور نے کبھی گالی نہیں دی. مانا یہ تھا جب حضور فرماتے تھے کبھی یہ کیا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی، تو اس کو وہ گالی سمجھتے تھے. وفرقت الجماعۃ، اور ہم لوگ قریش جو تھے اور یہاں رہنے والے سب اکٹھے تھے، لیکن آپ نے اپنے دین کی بنیاد رکھ کے ہمارے اندر تفرقہ پیدا کر دیا ہے کہ اب ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ بیٹا آپ کے ساتھ ہے، باپ مخالف ہے، باپ آپ کے ساتھ ہے، بیٹا مخالف ہے، خاوند آپ کے ساتھ ہے، بیوی مخالف. یہ تو آپ نے جدائی ڈالی نا، آپ نے جھگڑا ڈالا، ورنہ پہلے ہم تو کٹھے تھے. فما بقي من قبیح الا وقد جئته فيما بيننا وبينك. اور نعوذ باللہ آپ نے ہر برا کام کیا ہمارے درمیان، ہمیں لڑا دیا. فإن كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا. اور میرے محبوب اگر آپ یہ نیا دین اور نئی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا مقام بن جائے اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ تحریکیں اٹھاتے ہیں نا، مشہور ہو جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے تو مال ملے گا، تو آپ بھی اگر مال چاہتے ہیں جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اکثرنا مالا، ہم سب مال اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ جو ہے مکے والوں میں سب سے بڑے امیر بن جائیں گے. وَإِن كُنتَ تَطْلُبُ إِنَّمَا تَطْلُبُ الشَّرَفَ فِينَا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھی مجھے بھی سردار بنا لیں تو ہم آپ کی سرداری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. وَإِن كُنتَ تُرِيدُ مَلِكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا. اور اگر ایک نیا نعرہ دے کر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ بِمَا يَأْتِيكَ رَأِيًّا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ وَكَانُوا يَسْمُونَ التَّابِ مِنَ الْجِنِّ أَبَيْكَ فَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَدَلْنَا أَمْوَالَنَا فِي التَّرْبِيَةِ حَتَّى نُدْرِكَ مِنْهُ نَذْرِكَ. اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ جو فرماتی ہیں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، قرآن اترتا ہے، شاید یہ جن کا اثر ہو، وہ جن آپ کے پاس آتا ہو اور وہ جن آپ پہ غالب آ کے یہ باتیں کرواتا ہو. اگر ایسی بات ہے تو آپ بتائیں، ہم پھر پیسے اکٹھے کر کے آپ کا علاج کراتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جن سے چھٹکارا مل جائے، نہ تو کم از کم ہم تو اپنی حد تک آپ کا خدمت کریں گے، نہ تو ہم پھر معذور ہوں گے اس کے بعد. اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فيما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني اليكم رسولا.
وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا. آپ دیکھیں حوصلہ دیکھیں میرے محبوب کا، یہ ساری باتیں حضور پاک نے سمجھی. آج کسی مولوی سے کہو سنے گا، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کا علم ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام ہے کہ دشمن سامنے کہہ رہے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن حضور سن رہے ہیں. جب انہوں نے بات ختم کی تو اب حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا سنو بات، ما بیما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو نا غلط کہہ رہے ہو، مجھ کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں. ما جئتکم بما جئتکم بہ، میں جو دین لے کے آیا ہوں میں اس لیے نہیں لے آیا کہ تم سے مال حاصل کروں، نہ کچھ سرداری حاصل کروں، نہ تم پہ اقتدار حاصل کروں، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، میرے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میرے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بشیر و نذیر بنوں، ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور کفر کرنے والوں کو ڈراؤں. فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے اللہ کا پیغامات پہنچا دیے، تم کو نصیحت کر دی. فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَسْبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم اس بات کو قبول کر لو جو میں لے کے آیا ہوں تو پھر تمہارا یہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. وَإِن تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لِأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم ٹھکراتے ہو اور میرے دین کو قبول نہیں کرتے ہو، میں صبر کروں گا اللہ کے حکم کا، اللہ آپ کے اور میرے درمیان میں آخر فیصلہ فرما دیں گے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن كنت غير قابل منا ما أردنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا. اب اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چیزیں جو ہم نے آپ پہ پیش کی ہیں آپ ان کو قبول نہیں فرماتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں باعتبار شہر کے سب سے تنگی میں ہیں، باعتبار مال کے سب میں تنگی میں ہیں، باعتبار معیشت کے سب سے شدید شکار معیشت ہیں. تو آپ اپنے رب سے سوال کریں، اس جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کہ یہ پہاڑ جو ہیں ہم سے ہٹا دیں، ان کی وجہ سے مکے کی زمین جو ہے تنگ ہو گئی ہے اور بالکل ایک چھوٹی سی وادی رہ گئی ہے. اگر یہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں، وَلْيَبْسُطْ لَنَا بِلَادَنَا، اور ہمارا شہر کھل جائے گا. وَلْيُفَجِّرَ فِيهَا أَنْهَارًا كَأَنْهَارِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، اور جیسے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں اللہ یہاں مکے میں بھی نہریں چلا دے. وَلْيَبْعَثْ لَنَا مَنْ مَضَىٰ مِنْ آبَائِنَا، اور ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں، ان کو بھی واپس لائیں. وَلْيَكُنْ فِي مَنْ يُبْعَثُ لَنَا مِنْهُمْ قُصَيٌّ بْنُ کِلَابٍ، اور سب سے پہلے ہمارے دادا جو قصی ابن کلاب مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں، آپ ان کو دوبارہ لائیں کیونکہ وہ بڑا سچ بولنے والا آدمی تھا. وَنَسْأَلُهُمْ عَمَّا تَقُولُ حَقٌّ هُوَ أَمْ بَاطِلٌ، پھر ہم اپنے اس بزرگ سے پوچھیں گے کہ آپ جو دین اسلام لائے ہیں وہ سچ ہے یا غلط ہے. فَإِن سَمِعْتَ مَا سَأَلْنَاكَ وَصَدَّقُوكَ صَدَّقْنَاكَ وَعَرَفْنَا بِهِ مَنزِلَتَكَ عِندَ اللَّهِ وَأَنَّهُ بَعَثَكَ رَسُولًا كَمَا تَقُولُ. اور اگر آپ نے ایسا کیا اور ہمارے بزرگوں کو دوبارہ زندہ کر لیا اور ہم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر لی، تو
تو پھر ہم بھی تصدیق کریں گے اور ہم بھی آپ کی اللہ کے ہاں جو مرتبہ منزلت ہے پہچان لیں گے، اور ہم یہ بھی مان لیں گے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بهذا بعثتم انما جئتكم من عند اللہ بما بعثنی به فقد بلغتكم ما ارسلت به الیکم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں تمہارے مردے زندہ کروں اور ان سے اپنے بارے میں تصدیقیں کرواؤں کہ میں سچا نبی ہوں۔ مجھے اللہ نے جو دین دے کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے جو شریعت دے کے بھیجی ہے، میں نے تمہیں پہنچا دی۔ اللہ کی توحید کی دعوت جو ہے میں نے پہنچا دی ہے۔ فَإِن تَقْبَلُوهُ فَهُوَ حَسْبُكُمْ، اگر قبول کر لو گے، اگر کفر و شرک چھوڑ کے اللہ کی توحید کا اقرار کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں اپنا نصیب پا جاؤ گے، اور اگر تم نہیں مانو گے، رد کرو گے، اصبر لِأَمْرِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، حتیٰ یحکم اللہ بینی و بینکم، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے۔ قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك وصل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك فتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم۔ کہنے لگے کہ اچھا حضور، اگر آپ یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے تو چلو آپ ہمارے لیے نہ باغ لگوائیں، اپنے لیے تو اللہ سے مانگے نا، تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجے جو آ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور ہمارے سوالات کے جواب دے، اور اللہ سے سوال کرے، اللہ آپ کے لیے باغات، خزانے، محل سونے چاندی کے بنا دے، اور اللہ پاک آپ کو غنی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس تنگی سے نکال لے۔ اب تو آپ بازار میں جا کے محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں جیسے ہم تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اللہ نے آپ کو دے دی تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بفاعل ما انا بالذی يسأل ربه هذا وما بعثت الیکم بہذا۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو کافرو، میں یہ کام کرنے والا نہیں، اور نہ میں اپنے اللہ سے یہ دولت دنیا خزانے مانگتا ہوں، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ یاد رکھو کہ جن کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اسی لیے تمام دنیا کے اولیاء، تمام دنیا کے صلحاء، تمام دنیا کے صدیقین، تمام دنیا کے متقین سب یہی کہتے ہیں بھی اللہ سے لو لگا، کہ اللہ ہوں کے بڑے مزے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے سچی لو لگا۔ کیوں؟ آدمی محبت تو اس سے کرے نا جو ہر جگہ موجود ہو، جو ہمیشہ ہو۔ آپ ایک ایسی چیز سے محبت کریں دولت سے کل ختم، آپ محبت کریں جوانی سے بڑھاپا آ گیا، آپ محبت کریں کسی حسین لڑکے سے وہ بڈھا ہو گیا، آپ جناب محبت کریں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں لاکھوں نباہ کر دی، ماں باپ سے لڑے، انجام جو پوری ہو گئی تو گلے پڑ گئی، اب جناب شکل دیکھنے سے بھی بھاگتا ہے، کیا گلے میں بڑی ہر وقت بک بک کر رہی ہے۔ اور آپ نے دنیا تو اصل محبت تو اللہ سے کریں جو ہر وقت ہے،
دائم ہے، قیوم ہے، حی ہے، باقی ہے، اور جس پہ کبھی فنا نہیں۔ نہ ایمان سے کہیں آپ بہت بڑے کروڑوں پتی ہوں، جب مریں گے کیا ساتھ لے جائیں گے؟ یہ کوٹھیاں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، کاریں شاریں سب قبر میں ساتھ جائیں گے۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں جی، آپ کے پاس یہاں محلات ہیں اور گاڑیاں اور کاریں اور شوفر اور ڈرائیور اور مالی اور گن مین اور نوکر، یہ سارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ سب یہاں پڑا رہے گا، اب قبر میں تو اکیلے جاتے، اس کی محبت لے جاؤ نا جو وہاں بھی موجود۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تم جہاں ہو وہ اللہ ہے۔ کیا مانا؟ معیت علمی کے ساتھ، معیت نصرت کے ساتھ، تو پھر محبت تو اس سے کرو نا جو ساتھ نہ چھوڑے، اس سے کیا محبت جو ساتھ چھوڑ جائے؟ وہ اپنا لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا اپنی اصلاح کرانے کے لیے، تو جب وہاں جا کے رہا ایک دن اتفاق سے خانقاہ سے یا لنگر سے یا مدرسہ جو بھی تھا جہاں رہتا تھا، باہر نکلا تو ایک خوبصورت لڑکی نکلی، دیکھا تو پاگل ہو گئی۔ بس اللہ معاف کرے، دعا کرے کہ اللہ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو، ہر انسان کو اس فتنے سے بچائے۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت ہے، اور اگر تم صرف اس سے بچ جاؤ نا تو باقی ساری منزلیں طے ہو جائیں۔ جس دن تم اس سے بچ جاؤ گے نا کہ اپنی نظر کو گناہوں سے بچا لو، اسی دن اللہ کا نور دل میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تک یہ نہیں ہوتا لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں، لاکھ طواف کرو، ٹکرے مارو، کچھ بھی نہیں۔ ایک اصول یاد رکھو، لوگ حیران ہوتے ہیں میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، طواف کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن جی وہ لذت نہیں، وہ حلاوت نہیں، وہ کشف نہیں، وہ طبیعت میں جاذبیت نہیں، وہ کوئی دل کے اندر نور نہیں، سرور نہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ لاکھ پڑھتے رہو۔ ہمارے کلمے کی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ ہے، پھر کیا ہے؟ یعنی پہلے غیر اللہ کی نفی کرو تو پھر اللہ کا، تو جیسے غیر اللہ کی نفی نہ کرو تو اس بات کرو، صرف مسلمان ہو جاؤ۔ اسی طرح جب گناہوں کو نہ چھوڑو، صرف نیکی کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ لاکھ طواف کرو، ایک نظر پڑ گئی کسی عورت سے، گیا طواف خاک ہو گیا۔ لاکھ نمازیں پڑھو، جناب گزری طرح آنکھ پھرکائی تو یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتا ہے بدبخت میں تیری آنکھ کے حرکت کو دیکھ رہا ہوں، کھڑے نماز میں اور دیکھو ادھر رہے عورت کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، شیطان بھی ایسا خبیث ہے کہ ہر بندے کو عورت کے چہرے میں مبتلا کرتا ہے۔ یار دیکھو کیسا رنگ ہے، دیکھو کیسی آنکھیں ہیں، دیکھو کیسے خوبصورت بال ہیں، دیکھو کیسا قد ہے کہ قہر ٹوٹا ہے، کیا حسین اور دراز بوٹا ہے، تو اس میں وہ ڈالتا ہے، نیچے نہیں لے آتا، نیچے گٹر لائن میں بعد میں پہنچائے گا۔ کیوں؟ نیچے تو گند ہے، گٹر ہے، پیشاب پخانا ہے، اور کیا ہے؟ ہاں، اور کوئی چیز آپ کو ملتی ہو تو مجھے بتائیں۔ نیچے تو وہی گٹر لائن ہے، مجاری ہے، پیشاب پخانے کے گزرنے کا رستہ ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ زنا العین النظر، آنکھ کا زنا جو ہے وہ نظر کسی پہ ڈالنا ہے۔ بس ایک مسئلہ یاد رکھ لو فقیر کا، ہم نے بھی فقیروں بزرگوں کے سنی ہوئی کہہ رہے ہیں، ہماری کیا بات ہے، ہم تو جاہل ہیں۔
کہ جس دن اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا لو نا جی، کہ کسی غیر محرم پہ، کسی لڑکے پہ، کسی امرد پہ، کسی حسین لڑکی پہ، کسی بد نظری سے اپنے آپ کو روک لوگے نا، جس دن اسی دن دل میں نور ایمان کی حلاوت شروع ہو جائے۔ تجربہ کر لو، خاص کنگن کو عارفی کیا ایک ہفتے کے لیے ذرا قسم کھا کے تجربہ کر لو، پھر دیکھو کہ نماز میں لطف آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ ورنہ یہ ٹکریں بھی مارتے رہو اور حسینوں کو بھی تاڑتے رہو تو یہ معاملہ یہ 50-50 ہے، ادھر کیا ادھر کیا، ادھر کیا ادھر کیا، شام کو معاملہ برابر، جیسے بدھو آئے تھے ویسے گھر کو چلے گئے، آئے تھے حرم نماز پڑھنے، لوگ وہی لڑکیاں دیکھ دیکھ کے گھر چلے گئے، آئے تھے حجر اسود پہ اور نظر عورت کے چہرے پہ، طواف میں پھر رہے ہیں جناب اور مقابلہ عورتوں سے کر رہے ہیں، وہ کیسے تیز چل رہی ہے، وہ کیسے سیدھی چل رہی ہے، وہ کیسے ایسے چل رہی ہے، وہ کیسے یوں چل رہی ہے، کیا ملے گا بھائی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ستون کے پیچھے بیٹھ کے اپنے سر ٹکر مار کے پھاڑ ڈالو۔ بس یہ چیزیں ہیں، جب تک یہ نہ ہو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ دنیا ہے فانی۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ باقی کے متلاشی ہیں، وہ فانی کو چاہتے نہیں، دنیا کی حیثیت ہی نہیں ان کے نزدیک، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ قدر جناح بعوضۃ، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کبھی دشمنوں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، کہ دشمنوں کو چیز دیتا ہے؟ کافر اللہ کے دشمن ہے، اللہ ان کو پھر دنیا کیوں دیتا، کیوں مال دیتا، کیوں طاقت دیتا ہوتا؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، فانی ہے، الدنیا ملعون وما فیہا الا ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا دنیا جو ہے یہ تو ملعون چیز ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے، یا عالم ہے، متعلم ہے، علم ہے، پڑھنے والا پڑھانے والا، بلکہ بعض اقوال میں تو یہ بھی آتا ہے الدنیا جیفۃ، کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے مردار جانور پڑا ہو نا، تو مردار جانور کے پیچھے کون جاتا ہے؟ طالبھا کلاب، کتے جا کے کھاتے ہیں، یہ ہے دنیا۔ اچھا، اور یہ ایسی بدبخت ہے، جو پیر، جو مولوی، جو ذمہ دار، جو صنعت کار اس کے پیچھے بھاگا نا، وہ ساری زندگی بھاگتا ہی رہا، اور جس نے اس سے رخ موڑ لیا یہ پاؤں میں پڑی رہتی ہے۔ یہ بھی کوئی ایسی بدبخت چیز ہے دنیا کہ منہ موڑ لو پیچھے آئے گی، اس کے پیچھے جو آگے دوڑے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میں اللہ سے دولت مانگوں، پیسہ مانگوں، دنیا مانگوں، کیوں؟ مجھے تو نہیں چاہیے۔ اللہ نے حضور کو اختیار بھی دیا، آپ چاہیں تو ہم پہاڑ سونے کے بنا کے چلا دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر اللہ بس اتنا کافی ہے، ایک دفعہ مل گیا تیرا شکر ادا کیا، نہ ملا صبر کر، تو زیادہ کی ضرورت ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، میں آتا ہوں نا حرم میں، تو وہ سیڑھیوں سے جب ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض بندے وہاں سیڑھیوں میں، بعض سیڑھیوں سے نیچے چٹائی بچھا کے، غریب بیچارے، کوئی مسافر، کوئی بے وطن، کوئی غریب الوطن، جن کا گھر نہیں، در نہیں، جگہ نہیں، وہاں پڑے ہوتے ہیں، ایسی مزے کی نیند سوتے ہیں، میں دیکھ کے حسرت کرتا رہتا ہوں، یار ایسی نیند مجھے بھی کبھی آئے گی۔ ہم لوگ کیا ہے، بستر بھی ہیں، ایئر کنڈیشن بھی ہیں، بس کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی اٹھ کے پھر بتی جلا لی، پھر کتاب پڑھنے بیٹھ گئے۔ ہاں البتہ شیطان ایک ہے کہ قرآن حدیث پڑھو پھر نہیں جلدی آ جاتی، گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھا نہیں آدھے طالب سبق میں سوتے سوتے ذکر کر رہے ہیں، ان کے آگے 1 کلو لڈو رکھ دو کہ سو جائے، 1 کلو مٹھائی لا کے رکھ دو، پھر کہو سو جاؤ، تم سو جاؤ میں کھاتا ہوں، مجھے آدھے جناب ہاتھ ہی آنے دیں،
تو قرآن میں کیوں سو جاتا ہے؟ بس آ جاتا ہے پکڑا ہوا بیچارہ بیٹھ گیا ماشاءاللہ، جیسا پاگل استاد پڑھانے والا ویسے شکل، نہ یہ ولی بنے نہ میں ولی بنا، جیسے یہ تھے ویسے میں رہا۔ بس ایک نقل ہے، کبھی نقلی چیز بھی اصلی سے قیمت میں بک جاتی ہے۔ دیکھو نا، اصلی خربوزہ 2 ریال کا ملے گا، نقلی پتھر کا بنا کے لے جاؤ تو 500 کا ریال کا۔ تو کبھی یہ نقل بھی شاید اللہ کے یہاں ہماری چل جائے، بس ورنہ تو حال تو فتنہ ہے۔ انا للہ و انا، جو لوگ تم قرآن و حدیث میں نماز میں سو جاتے ہو، فلم پہ ایمان سے کہو کبھی سو گئے ہو؟ اچھا، ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، آج سے جوانی میں 30 سال پہلے جو تم نے فلم دیکھی تھی، اس فلم سٹار کا چہرہ ابھی بھی آنکھیں بند کرو تو سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ اللہ رسول کے بارے میں کیوں نہیں آتا خیال؟ نہ مدینہ سامنے آتا ہے، نہ کعبہ سامنے آتا ہے۔ اچھا دیکھو، تم آنکھیں بند کرو، تمہاری بیوی کا پوری شکل تمہارے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آنکھیں بند کرو، اپنے بیٹے کے بارے میں غور کرو، بیٹے کی شکل تمہیں سامنے آ جاتی ہے، وہ کھیل رہا ہے کیسے، کتنا بڑا ہے، کون سا کپڑا پہنا ہوا ہے، شکل کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، پاؤں کیسے ہیں، بال کیسے، آتا ہے سامنے نہیں؟ لیکن یہ تصور اللہ رسول کے لیے کیوں نہیں بنتا؟ کوئی کھوٹ ہے نا دل میں؟ کہ نہیں ہے؟ ہاں، سچی بات کرو۔ ایک اندھے کو پکڑاؤ نا، نوٹ کہے گا یہ 10 کا ہے، یہ 5 کا ہے، یہ 1 کا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا لیکن ہاتھ لگا کے بتا دے گا۔ اچھا، یہ بھی بتا دیتے ہیں کبھی کبھی نقلی ہے، اندھا، یہ تو پہچان لیتا ہے۔ یہ اللہ رسول کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ پتہ تمہیں کیوں نہیں لگتا کہ امام ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے، امام شافعی کا کیا مقام ہے، امام مالک کا کیا مقام ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے، اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ والوں کے جنریٹر سے بجلی کی لائن حاصل کرنے کا کیا ضرورت ہے، وہ بلب کیسے جلے گا؟ یہ باتیں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ پہلے گناہ چھوڑو پھر صادقین کے ساتھ جڑو۔ گناہ جو نہ چھوڑو پھر صادقین کے ساتھ جڑو تو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو نا جی، مثلا یہ اینک ہے، اس پر تم تھوڑی سی مٹی لگا دو، نظر آئے گا؟ ٹھنڈے اینک، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایک تھوڑا سا رنگ لگا دیتے ہیں، پینٹ کر دیتے ہیں، یا مٹی لگا دیتے ہیں، یا ایک ربڑ یہاں پتلا سا اور لگا دیتے ہیں، تو پھر نظر آئے گا؟ تو اس کو ہٹائیں گے تو نظر، تو جب تک دل کو صاف کر کے علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے تو مٹی سمجھ آئے گا۔ اس پہ تو مٹی چڑھی ہوئی ہے، گناہوں کی مٹی چڑھی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، بدعات کا لگا ہوا ہے، شرک کا لگا ہوا ہے، فلم کا لگا ہوا ہے، عورتوں کا لگا ہوا ہے، لڑکوں کا لگا ہوا ہے، جھوٹ بولنے کا لگا ہوا ہے، حرام کھانے کا لگا ہوا ہے، تو پھر کیا کریں گے صادقین کی صحبت؟ آگے جو دروازے ہی بند ہے۔ ایک دیکھو نا، تار آ رہی ہے، اس تار پہ جب تم پلاسٹک کا ایک کاغذ لپیٹ دیتے ہو تو اب کرنٹ اس کو نہیں لگتا، اس کو ہٹا کے ننگا کرو تو فوراً آگ کا شعلہ نکلے گا۔ تم دل صاف کرو تو نور ایمان کا شعلہ نکلے، وہ تو ہے نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اتنا عرصہ پڑھتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور 20 سال پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جناب میں تہجد پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اور اوابین، اشراق، نوافل، فرائض حرم میں، لیکن حضرت لذت نہیں ملتی ہے۔ وہ تہجد سے پہلے تو فلم دیکھ کے سوئے ہو تو لذت مٹی کی ملے گی۔
لذت کیسے ملے؟ جب حسین شکلیں آپ کے دماغ میں بسی ہوئی ہیں، نماز پڑھو گے تو وہی لڑکی نظر آ رہی ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہے۔ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کیا کہیں، قد کیسے اچھا، کیا کیا لذت ملے جناب۔ اللہ اکبر۔ بس ٹھیک ہے بھائی، ہم تو روتے پیٹتے رہیں گے انشاءاللہ، شاید اسی وجہ سے کبھی اللہ قبول کر لینا کل کو۔ اب دیکھیں میرے محبوب نے فرمایا، کہا کیا کہہ رہے ہو، میں اللہ سے یہ چیزیں مانگوں؟ بالکل مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی، بالکل چاہیے نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ فَإِن تَقْبَلُوا مَا جِئْتُكُم بِهِ فَهُوَ حَظُّكُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر قبول کر لو تو دنیا آخرت کا حصہ لے جاؤ گے۔ وَإِن تَرُدُّوهُ وَلَن يَصْبِرُ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگر تم ٹھکرا دو، ایمان نہ لاؤ، تو میں صبر کروں گا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اب اس کے بعد کہنے لگے وہ کفار قریش، قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل۔ کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما، کہنے لگے آپ جو کہتے ہیں کہ خدا میرا ہر چیز پہ قادر ہے، تو آسمانوں سے ٹکڑا گرا دو ہم پر، اگر یہ چیزیں تم نہیں کرو گے تو ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الى اللہ ان شاء فعل بكم ذلك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بدبختو، جو کچھ تم کہتے ہو یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرا دیں، اللہ چاہے تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں، دفن کر دیں، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما علم ربک انا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب ويكتب إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا وقد آذرنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا۔ اب جناب وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب جانتا ہے کہ ہم تیرے پاس بیٹھے ہیں؟ وہ جانتا ہے، ہم جو تجھ سے باتیں کر رہے ہیں وہ سنتا ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو آ کے بات کیوں نہیں کرتا ہم سے؟ اگر آپ کی سچائی اور صداقت کے بارے میں بات کریں اور آپ کے بارے میں جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ جواب دیں، اور پھر آپ کو یہ بتلائے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے اگر ہم آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور اس کے بعد وہ کافر کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ پتہ لگا ہے کہ یمامہ کے علاقے کا ایک شخص ہے رحمان، وہ یہ باتیں آپ کو سکھاتا ہے، کوئی اللہ رحمان نہیں، نعوذ باللہ۔ واللہ لا نؤمن بالرحمن ابدا، ہم تو رحمان پہ ایمان نہیں لے آتے، اور ہم نے اپنی طرف سے عذر کی انتہا کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے واللہ لا نترکک وما فعلت بنا، اب بات یہ ہے کہ سن لیں محمد مصطفیٰ، ہمیں خدا کی قسم ہے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دو نتیجے نکلیں گے، یا تو آپ ہمیں ہلاک کر دیں یا ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے، قتل کر، ہم چھوڑیں گے نہیں اب آپ۔ وقال قائلهم، بعض ان میں سے کہنے لگے نحن نعبد الملائکۃ وہی بنات اللہ
ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم نے جو بت بنائے ہیں فرشتوں کی شکلیں ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جب اللہ کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ہم تو اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، اس کی بیٹیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَقَالَ قَائِلُهُمْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، اور بعض کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، یا تو اللہ خود آ کے ہمارے ساتھ بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گستاخی کی تھی، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، کہ ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، اللہ ہمیں سامنے آ کے بات کریں، پھر ہم بات کریں گے، پھر ہم غور کریں گے۔ تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہم بالکل فلما قالوا ذلك قام رسول الله عنهم وقام معه عبد الله بن ابي اميه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب، فقال يا محمد عرض عليك قومك ما رضوا فلم تقبلوا منهم، ثم سألوك لنقسم أمورا ليعرفوا بها من ذكر الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخفف فيه من العذاب، فوالله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك 4 من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پڑھ تو رہے ہیں نا، غور کریں کہ جب حضور سے یہ باتیں ہوں گی تو حضور کے دل پہ کیا گزری۔ ایک تو ہے نا بس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو اللہ کے کعبے میں دشمن بیٹھ کے یہ کہے تو حضور کے دل پہ کیا گزری۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جو علماء وارث الانبیاء بنتے ہیں یا واعظ ہیں، مرشد ہیں، استاد ہیں، مدرس ہیں، دائی ہیں، حوصلہ پیدا کریں، انبیاء والا حوصلہ کریں۔ تو مخالفین تو پھر ایسی باتیں کہتے ہیں، وہ تو ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے، سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اب جناب جب حضور اٹھے تو عبداللہ ابن ابی امیہ بن المغیرہ بھی اٹھا اور عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم بھی اٹھا۔ یہ حضور کی پھوپھی تھی عاتکہ، اس کا نام عاتکہ تھا، عبد المطلب کی بیٹی تھی، یہ اس کا بیٹا تھا۔ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ پر یہ چیزیں رکھی ہیں، آپ نے وہ بھی نہیں مانی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو آپ اپنے لیے اللہ سے دولت دنیا چیزیں مانگیں، وہ آپ نے وہ بھی نہیں مانگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں تو لے آؤ عذاب، آپ نے وہ بھی نہیں مانا۔ اور اب بات ایک سنیں، میں تو آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لے آؤں گا جب میرے سامنے سیڑھی رکھیں اور آسمانوں پہ جائیں، اور پھر آسمانوں پہ میں دیکھوں کہ جب آپ واپس آئیں تو میرے آپ کے پاس وہ میرے نام کا خط اللہ کی طرف سے کتاب ہو اور 4 فرشتے گواہ بھی اتریں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے یشہدون لک انک کما تقول، اور پھر کہنے لگا وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لو فعلت ذلك لظننت انی لا اصدقک، کہ اگر یہ ہو بھی جائے تو ہو سکتا ہے پھر بھی میں تصدیق نہ کروں۔ ثم انصرف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اہلہ حزینا اسفا لما فاته ممن كان سما فيه من قومه حين دعوه فلما رأى من مباعدتهم إياه، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے اور میرے آقا سرکار دو عالم بھی غمگین ہو کے اپنے گھر میں تشریف لائے۔ آپ تو بڑی امید سے گئے تھے کہ شاید یہ ہدایت قبول کر لیں گے، لیکن ان لوگوں نے جو کچھ کیا حضور کے دل پہ بڑا صدمہ گزرا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی بس اتنے کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت
الا بشرا رسولا، کہہ دیں کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، بلند ہے، جو تم چیزیں کہہ رہے ہو اللہ پاک ہر چیز سے، ہر صفت نقصان سے پاک ہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ چاہیں تو ظاہر کر دیں، اللہ چاہیں تو ظاہر نہ کریں، اور آپ اپنی دعوت توحید پہ جمے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جواب دیا انشاءاللہ، جیسا کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، اللہ کو منظور ہے۔ کہتا ہے جی کہ عشاء کے بعد مجھے 4 منٹ بالکل، جب بھی عشاء کے بعد انشاءاللہ میں یہیں آ جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، بالکل ملے۔ کہتا ہے جی کہ میں جدے میں رہتا ہوں، حج سے کچھ دن پہلے میں مکہ مکرمہ میں آ گیا، اور میں نے حج کا احرام جو ہے مکے سے باندھا، آپ کو احرام جدے سے باندھنا تھا، اور اگر کوئی مجبوری تھی تو پھر بھی آپ ایسا کرتے کہ حد حرم سے باہر جا کر احرام باندھتے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ پر ایک دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کریں، حج آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 ہے۔ میرا بھائی، حدیث میں ذکر صرف نماز کا ہے، باقی کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے دین میں کہ ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی چیزیں ساری اس پہ محمول ہوتی ہیں۔ جیسے آ گیا نا من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو اگر رسول پر ایمان نہ لائے تو کیسے مسلمان ہوگا؟ تو میں نے اول آخر کا ذکر آ گیا، باقی ساری چیزیں درمیان میں آئی۔ تو جب نماز کی عبادت پہ 1,00,000 ملتا ہے تو گویا ہر عبادت پہ 1,00,000 ملتا ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، طواف کریں گے، اللہ کی رحمت سے سب پہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ باقی آپ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ طواف کریں، اور طواف اپنے لیے کر کے جب فارغ ہوں تو دعا کریں کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، بھائی قرآن ہے، میں نے عرض کیا یہ آیات ہیں، یا تو آپ تفسیر ابن کثیر کی جس آیت پہ میں نے درس دیا تھا، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں طبع اللہ سے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے اور مقام وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون ولو نشاء التبسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون۔ تو یہ ساری آیتیں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مجھ پر جب دشمنوں نے زمین اللہ کی تنگ کر دی تو پھر یہ آیتیں پڑھ کے ہر طرف دم کر کے میں پھرتا رہتا تھا، اور اللہ میری حفاظت کرتے تھے اور دشمنوں کو میں نظر نہیں آتا تھا۔ تو بہرحال اللہ عالم، قرآن کی آیتیں ہمارا ایمان ہے۔ امام کے آگے نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ جو لوگ امام کے آگے صف بنا لیتے ہیں ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ہمارے حرم میں بھی جنازے میں یہ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ امام مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں اور لوگ آگے صف بنا کے کھڑے ہوئے، بالکل نماز نہیں ہوتی۔ امام سے سبقت کرو، نماز نہیں ہوتی۔ یعنی امام نے اللہ اکبر کہا بھی رکوع میں نہیں کیا، تم پہلے چلے جاؤ۔ امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، پہلے اٹھا لو، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام کے آگے کھڑے ہو جاؤ، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ خیال رکھا کرے، ہٹ جائے، ایک تکبیر جاتی ہے چلی جائے، لیکن پیچھے جا کے نماز پڑھے۔ کہتے جی کہ جو میرے عزیز و اقارب گزر چکے ہیں ان کو خواب میں دیکھتا ہوں تو اچھی بات ہے، کیا ہے اس کی تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جو تمہارے رشتے دار فوت ہو گئے کبھی خواب میں نظر آ گئے، تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات، ان کو اچھے حال میں دیکھو تو اللہ کا شکر کرو، اور ان کو برے حال میں دیکھو تو ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔
یعنی اپنے والدین ہیں، دادا ہے، چاچا ہے جو مر گئے، دیکھا ماشاءاللہ سفید کپڑے ہیں، اچھا لباس ہے اور بڑے شان سے بیٹھے، شکر کرو اللہ نے جنت دے دی۔ اور اگر وہ تکلیف میں ہیں، کسی بری حالت میں ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، تاکہ اللہ ان کو ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے پناہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، پھر انسان کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو انسان کی ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، اس لیے لکھ دیا کہ آپ یہ غلطی کریں گے۔ یہ تھوڑا کہا ہے کہ تم کرو، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ جاہل لوگ ہیں وہاں پہ ایئر کنڈیشن پہ لکھا ہے، یہاں کول ہے، یہاں ہیٹ ہے، تو اب آپ گرمی میں ہیٹ پہ رکھ کے چلا دیں، لکھنے والے کا قصور ہے کہ چلانے والے کا قصور ہے؟ تم جو کچھ کرو گے اپنے اختیار سے کرو گے، لیکن جو کرو گے وہ اللہ جانتے ہیں، اس لیے پہلے لکھ دیا ہے کہ کرے گا یہی۔ یہ تھوڑا ہے کہ اس نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ کرو۔ اللہ تو عادل ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، وہ گناہ بھی خود کروائیں اور پکڑ کے سزا بھی خود دے، وہ عقل کی بات کرو۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں تو بالکل سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی حضور کی مواجہہ میں آ کے سلام پڑھے وہ حضور سنتے ہیں، اس لیے وہاں خطاب کی اجازت ہے۔ اور اگر دور سے پڑھیں تو پھر درود پڑھیں کہ اللہ پہنچائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ کہتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے وہ کون لایا ہے؟ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے، اللہ عالم۔ تمہیں حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا لانے والے کو پکڑنا ہے؟ کہ کیوں لایا کچھ؟ اللہ کے بندے، فرشتہ لایا، آدم لایا، بس جنت کی چیز ہے، سنت پہ عمل کرو، بوسہ دو۔ حج کے معنی ہیں قصد، اور شریعت میں ہے اس اعمال کا ادا کرنا جو اللہ پاک، اللہ کے رسول نے سمجھائے ہیں۔ یہ نہیں پتا آپ نے کیا، ایک آدمی کہا میں بھی ایک دکان گیا، مال لایا، وہ بھی مال لایا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی غصے سے باہر سے آیا، غصے کی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دیا۔ اب وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنا طلاق دیا اور غصے میں دیا تھا، تو کوئی محبت میں کبھی طلاق دیتا ہے؟ بیوقوف آدمی جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا، خوش ہو کے بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ نہ آپ کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں کہ میاں بیوی بہت خوش بیٹھے ہوں، ماحول خوشگوار ہو، دونوں کا موڈ بھی بہت خوش ہو، اور وہ کہے کہ آج تو میں آپ سے اتنا راضی ہوں، اتنا خوش ہوں کہ بطور تحفہ طلاق قبول کرو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ طلاق جب دے گا غصے میں دے گا، لڑائی میں دے گا، جھگڑے میں دے گا، دیا تو کام پکا ہو گیا۔ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، یعنی مذاق میں بھی طلاق کہہ دو ہو جاتی ہے، غصے میں بھی کہہ دو ہو جاتی ہے، طلاق ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے سزا رکھی ہے، اب طلاق ہو گئی ہے، اچھا جان چھوڑے، پتہ لگے نا تمہیں غصہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے، تو اسی لیے وہ طلاق ہو گئی۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے کہ تمہیں یہ تو یاد ہے کہ میں نے طلاق دیا، یہ تمہیں یاد نہیں کہ کتنے دفعہ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ طلاق والا لفظ کیسے یاد ہے تمہیں؟ تم تو غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اچھی طرح پتا تھا کہ طلاق دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کرے پیشانی تو رکھے لیکن ناک زمین پہ نہ رکھے، کیا کرے گا؟ یعنی الٹا لٹکے گئے،
سجدہ نہیں ہوگا. ناک رکھے پیشانی نہ رکھے تب بھی سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ نہیں ہوگا نماز میں. ایک موٹی سی بات میں نے ہم کو کہا ہے نا، بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں فارغ، بھی کوئی سوال تو پوچھے نا، ورنہ جس نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے بندے، وہ پیشانی رکھے گا تو ناک بھی رکھے گا، ناک رکھے گا تو پیشانی بھی رکھے گا. اگر پہلی اذان جو ہے جمعہ کی 12:30 بجے ہو، اس کے بعد کاروبار بند، بالکل بند. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایک آدمی مدینہ شریف آتا جاتا ہے، اگر میرا بھائی دیکھو نا ٹیکسی ڈرائیور ہے یا کام ہے یا کمپنی کا کام ہے، ڈیوٹی ہے، اس کے لیے ہر دفعہ عمرہ ضروری نہیں. لیکن جو لوگ کبھی کبھار مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو واپسی پہ احرام باندھ کے آنا ضروری ہے. کہتے جی کہ میں نے نماز جنازہ کا پہلی 2 تکبیر جو ہے وہ مجھے نہیں ملا، یعنی صرف 2 تکبیریں ملا. تو جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے 2 تکبیریں کہہ دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس اتنا کافی ہے اور آپ کا جنازہ پورا ہو جائے گا. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف تکبیریں کہہ دو. حرم کے باہر جو کبوتر ہیں وہ میں ذبح کر سکتا نہیں، جناب ذبح نہیں کر سکتا. تم کیوں آخر حرم کے کبوتروں کے پیچھے پڑے؟ وہ بلی بھی نہیں کھاتی، تم اس سے بھی برے ہو. ان کو تو بلیاں کھاتی نہ، تو کوئی بچتا تو بلی بھی خیال کرتی ہوگی کہ حد حرم ہے، لیکن یہ بلا خیال نہیں کر رہا. اللہ ہدایت دے. کہتے جی کہ جو آدمی مدینہ مکہ میں رہتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے، ان کے لیے دعا کرو اللہ حیا دے. ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو عورتوں کے صف سے نکال کے مردوں میں شامل کرے. اللہ ان کو غیروں کی شکل سے بچا کے محمد مدنی کی شکل بنانے کی توفیق دے، اتباع سنت رسول اللہ کی توفیق دے، اور ان کے چہرے پر بھی نور آئے سنت رسول اللہ کا. دعا مانگا کرو اس کے لیے ہدایت کی، اور کوشش بھی کرو. یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ اگر ہم اللہ کے گھر میں آ کر بھی ہدایت نہ پا سکیں، اگر ہم روشنی میں آ کر بھی نور سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اگر ہم مرکز ہدایت ہدی للعالمین کعبۃ اللہ جو ہے وہاں آ کر بھی سنت پہ عمل نہ کر سکیں، مدینے جا کر رحمت للعالمین جس کی شفاعت کی دعائیں کرتے ہو اس کی شکل نہ بنا سکو، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. بہرحال دعا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے اتفاق کیا کہ 230 ریال فی بکرے پر 400 بکرے کا اتفاق کیا. یہ حاجیوں کے جو بکرے ذبح کرتے ہیں نا، دعا کرو اللہ اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو گاڑی سائڈ پہ کھڑی تھی، 2 آدمی بات کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا یار مکی صاحب جو ہے نا اس دفعہ انہوں نے بہت قربانیاں کروائی. دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں یار وہ مولوی مکی صاحب نہیں ہوگا، کوئی اور مکی ہوگا. تو میں سن رہا تھا سن کر، اللہ کے بندے میں تو اپنی بکری جو ہے وہ بھی کسی سے ذبح کراتا ہوں، تو میں لوگوں کی بکریاں کیا ذبح کروں گا. اللہ نے مجھے الحمدللہ اس عذاب سے محفوظ رکھا ہے، ابھی تک تو محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی محفوظ رکھا ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ حاجیوں سے پیسہ لے لو اور پھر وقت پہ قربانی نہ کرو. اچھا، پھر جو کرتے ہیں نا جی پتہ نہیں کتنے بڑے بہادر ہیں، 400 500 بکری بک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے بے ایمان ان کو تو چھوڑو نا، جو کرتے ہیں وہ بھی بسم اللہ علیہ بھائی کس کی کر رہے ہو؟ تو ایک بکری بھی نہیں ہوتی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو وکیل بنائیں کہ تم شرعاً میرے وکیل ہو، اور نیابتاً انی
میرے نائب کی حیثیت میں تمہیں اجازت ہے کہ جا کے میری طرف سے بکرا خرید کے ذبح کرو. اب وہ اسی نیت سے خریدے اور خریدتے وقت اسی کی نیت کر کے ذبح کرے. یہ تھوڑا ہے کہ 400 جو کرنا شروع ہو جائے 1 2 3 4 500 400 سلام علیکم کسی کا بھی نہ ہوا. ایک آدمی کی بکری بھی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں ماشاءاللہ یعنی حکومت کا انتظام ہے. وہاں اگر آپ جائیں گے پرچی لے کے اس کے گلے میں ڈال دیں کہ یہ جانور فلاں کا ہے. جب یہ تعین نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اب کہتا ہے جناب وہ پیسے لے کے بھاگ گیا, تم جو ہے نا وہ ہو جانے پکڑو تو شروع کرو, میں جاؤں گا اس کو پکڑنے کا. ایسے تو ہوگا کہ 300 کے بجائے جب تمہیں 230 میں دے گا تو چوری کا مال اور ڈانگوں کے گھر سے جو مال پھر اتنا سستا دے گا سمجھ لو کہ نہیں کرے گا ذبح.